اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آفیشیل اسلامک اسٹوڈیو کے دوستوں، میں ہوں سید خرم شہزاد۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچی تو اس وقت سب کو گنا گیا، مگر اس میں سامری جادوگر موجود نہ تھا۔ اس وقت سامری جادوگر بچہ تھا جو کہ کھو چکا تھا، تو اس کے والدین بہت رونے لگے مگر اس کو نہ پائے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کی طرف چل دیے۔ پیچھے فرعون غرق ہوا اور سامری جادوگر رو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آواز سنی اور اس کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور کافی دیر اس کو اپنے پروں پر رکھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور اس کا گھر والا اپنے گھر پہنچے، یعنی کہ سامری جادوگر کے والدین گھر پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجا سامری جادوگر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، یعنی جبرائیل امین اس کو لے کر اب اس کے والدین کے گھر چلے گئے اور اس کو دروازے میں ڈال دیا۔ اور جتنا وقت وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ رہا، اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محبت ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ خوش ہوتا۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اس کے گھر کے دروازے کے باہر چھوڑا تو وہ ان کی محبت میں رونے لگا، زور زور سے چلانے لگا۔ تو اس وقت اس کے والدین کو پتہ چلا کہ باہر کوئی رو رہا ہے۔ جب وہ باہر آئے تو دیکھا ان کا بیٹا سامری رو رہا تھا۔ جیسے جیسے سامری جادوگر بڑا ہوتا گیا تو اس کا ایمان بھی جو ہے ڈگمگاتا گیا اور وہ انتہائی منافق انسان تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا۔ روایتیں یہی بتاتی ہیں، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھانجا تھا، جو بھی تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام پہ نہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اپنے قوم کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اپنی قوم کو ہدایت دیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، کوہ طور پر جاؤ اور 40 دن کا اعتکاف بیٹھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے اور پیچھے اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے بہت قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر سامری جادوگر انتہائی گھٹیا انسان تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح اس قوم کو بھٹکائے اور اس قوم کو بت پرستی کی راہ پر لے جائے۔ تو ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن گزرنے کے بعد تک نہ آئے تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ مر چکے ہیں، موسیٰ بھی مر چکا ہے۔ اگر تم کو یقین نہیں تو میں تمہیں ایک چیز بنا کے دیتا ہوں، اس سے پوچھ لو جو تمہارا خدا ہے۔ تو سامری نے تمام قوم سے کہا، جاؤ تمہارے پاس جو سونا چاندی جو کچھ بھی موجود ہے لے آؤ، اور سامری کے پاس بھی جو کچھ موجود تھا وہ لے آیا۔ ہوا یوں تھا کہ جس وقت سامری بچہ تھا تو فرعون اپنی قوم کو لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا تو اس وقت وہ پانی کے کنارے کھڑا تھا، دریائے نیل کے کنارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں اتر چکے تھے۔ تو سامری نے دیکھا کہ ایک ایسا گھوڑا جو بھاگتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے خشک زمین پر گھاس اگ جاتی ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے، اسی لیے جو ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے گھاس اگتی ہے تر و تازہ۔ اس نے کیا کیا، وہاں سے تھوڑی سی خاک اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اپنی تھیلی میں ڈال لی تھی۔ اس کے بعد وہ سارا واقعہ ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر گئے، پھر اس نے اپنی قوم سے کہا سونا اکٹھا کرو۔ انہوں نے سونا اکٹھا کیا تو اس نے ایک سانچہ بنایا، ایک گائے کے بچھڑے جیسا سانچہ بنایا، گونسالہ جیسا، جس کا نام گونسالہ ہے۔ اس سانچے کو بنا کر اس نے کیا کیا، تمام لوگوں کا سونا لے کر آگ میں ڈال دیا اس سانچے کے اندر، اور اس سانچے سے گائے تیار ہو گئی۔ پھر وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے۔
بس اس نے کیا کیا، اس کو آگ سے نکالنے کے بعد اس کے منہ کے اندر خاک ڈال دی، وہ خاک جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اس نے لی تھی۔ جیسے ہی گھاس ڈالی وہ گائے کی طرح بچڑا بولنے لگا، تو اس نے کہا دیکھو یہ بولتا ہے، یہی تمہارا خدا ہے۔ تمام قوم اس کے پیچھے سجدہ ریز ہو گئی اور اس گائے کو پوجنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور سے واپس آئے تو بہت ناراض ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرضداری کی کہ یا اللہ اس قوم کو تو بخش دے، یہ قوم بڑی نادان ہے، میرے پیچھے انہوں نے گناہ کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کا گناہ معاف نہیں ہوگا، اس لیے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور بھٹک گئی وہ قوم۔ مگر سامری جادوگر کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہ جادوگر ہے، حقیقت میں وہ جادوگر نہ تھا، وہ ایک بہت بڑا فنکار تھا۔ اس لیے اس کو معلوم تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں اور ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اگر میں خاک اٹھا لوں گا تو کہیں نہ کہیں مجھے کام آئے گی۔ بس اس نے اپنی قوم کو بھٹکایا اور گناہ گار کیا اور خود بھی گناہ گار ہوا۔ تو یہ تھا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کر جانے کا اور سامری جادوگر کا قوم کو بھٹکانے کا۔ بس یہیں سے ابتدا ہوئی پوجا کی، یعنی کہ بت پرستی کی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔